حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی 2-3 دن قبل کی بات ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں محقق مسائل جدیدہ، سراج الفقہا، ماہر درس و افتاء، کثیر التلامذہ، بلکہ استاذ الاساتذہ والفقہا حضرت علامہ و مولانا مفتی نظام الدین صاحب رضوی سے سوال ہوا۔ سوال کرنے کا انداز بھی اگرچہ نامناسب تھا، کیونکہ سوال تھا جائز اور ناجائز کے تعلق سے۔ تو اس طرح سے ہمارے جو سائل ہیں وہ اس انداز سے سوال کر کے پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ آئیے ہم اس پر کچھ تبصرہ کریں، اس پر کچھ بولیں۔ پہلے حضور محقق مسائل جدیدہ کا سوال ان سے جو سوال ہوا اور انہوں نے اس کا جو جواب عطا فرمایا، اسے ہم اختصار کے ساتھ سنتے ہیں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ایک تو یہ ہوا، یا کچھ عربی میں بھی ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں، یا ابا الزہراء بالذی صانعک لا تخیب۔ اب ایک کچھ ڈسکشن چل پڑا ہے کہ اس طرح سے یا ابا زہرا کہنا یا حسنین کے نانا کہنا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے پکارنا، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں چرچا چل رہی ہے اس طرح سے۔ یا ابا زہرا کہنا بھی جائز و درست ہے، اور کیا پہلے آپ نے کہا اے حسنین کے نانا، جی، اے حسنین کے نانا کہنا بھی جائز و درست ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ درود تاج میں جد الحسن والحسین کا لفظ آیا ہے، اور بڑوں کو پکارنا ہوتا تو نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ ان کو کنیت سے پکارتے ہیں، اور کنیت سے پکارنا یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ تیسرا نمبر آتا ہے اپنے بزرگوں کو پکارنے کا، تو بزرگوں کو پکارنے کے لیے تعظیم کا لفظ عربی زبان میں کنیت کہتا ہے۔ لفظ اب سے جو منسوب ہوتا ہے نا تو اس کو کنیت بولتے ہیں، جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ، اور اس طرح سے ابو مسعود انصاری، اور اس طرح کے اور بہت سے الفاظ ہیں۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو لفظ اب کی طرف جب نسبت کر دی جاتی ہے تو وہ کنیت ہوتا ہے، اور کنیت سے پکارنا یہ تعظیم میں داخل ہے، ادب اور احترام میں داخل ہے۔ مگر قرآن فرماتا ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کنیت سے پکارنا تو تعظیمی کے لیے ہوتا ہے، ادب ہی کے لیے ہوتا ہے، احترام کی ظاہری کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے قرآن نے کیوں منع کر دیا؟ حدیث پاک میں ہے، کسی میں یہ ہے کہ کسی شخص نے بقی کے میدان میں، بقی غالباً بقی کا لفظ ہے یا ایسے کچھ ہے، کسی شخص نے پکارا یا ابا القاسم، جی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مڑ گئے، سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم، جی، سرکار مڑے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں کو بلایا ہے، آپ کو نہیں مراد لیا ہے۔ جی، اور اس سے کیا معلوم ہوا کہ انہوں نے بے ادبی کے لیے نہیں پکارا، اور کنیت بے ادبی کے لیے نہیں ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہوا، حضور کو یہ خیال ہوا شاید مجھ کو پکارا ہو، اس لیے سرکار نے کڑا فرما دیا، متوجہ ہو گئے۔ تو اشتباہ میں جب سرکار اپنا چہرہ پھیریں گے، پوچھیں گے، تو اس میں حضور کے لیے اذیت ہوگی۔ تو اب آپ سوچئے، ابو القاسم حضور کی کنیت تھی، اور قرآن کے لفظ عام و مطلق کے ذریعے اس لفظ سے سرکار کو پکارنا ممنوع بھی تھا، مگر جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے اجازت دے دی۔ خود حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے کی نام کی کنیت ابو القاسم رکھی، بہت سے اسلاف کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ محترم ناظرین،
آپ حضرات نے دیکھا کہ حضور محقق مسائل جدیدہ نے یہاں پہ کئی باتیں بیان فرمائی. یقیناً فقہ و افتاء میں ہندوستان میں آپ جیسی شخصیات تقریباً ناپید ہیں، اور آپ کے قریب بھی کوئی میدان فقہ و افتاء میں نظر نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود اس جواب میں حضور محقق مسائل جدیدہ نے جو ارشاد فرمایا وہ کچھ باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں. آئیے سب سے پہلے محقق مسائل جدیدہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابا الزہرا کہنا بھی جائز ہے اور اے حسنین کے نانا بھی کہنا جائز ہے. میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں کہ ہماری اس کلپ میں آپ حضرات یہ سنیں گے کہ کیا درود تاج سے یا ابا الزہرا یا اے زہرا کے بابا سے ندا کرنے کا ثبوت ملتا ہے؟ دوسری چیز، کیا کنیت سے پکارنا صرف تعظیم ہی کے لیے آتا ہے؟ تیسری چیز، ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ وہی حدیث جو حضور سراج الفقہا نے بیان فرمایا یا کچھ اور اس کے وجوہات ہیں؟ چوتھی چیز، کہ ابو القاسم کہنے کی ممانعت صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات تک تھا، یعنی حضور کو یا ابو القاسم سے ندا کرنا جو ممنوع تھا، منع تھا، کیا یہ حضور کی صرف ظاہری حیات ہی تک تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی وہ ممانعت ثابت ہے؟ آئیے ہم پہلی چیز کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کریں کہ حضور محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہا نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ درود تاج میں بھی جد الحسن والحسین آیا ہے. یقیناً جد الحسن والحسین درود تاج میں آیا ہے، لیکن کیا درود تاج میں جد الحسن والحسین آنے سے اس بات کا ثبوت ہو جائے گا کہ یا جد الحسن والحسین اے حسنین کے نانا، کیا اس کا ثبوت ہو جائے گا؟ اگر درود تاج میں جد الحسن والحسین کے آنے کی وجہ سے اے حسنین کے نانا کہنا ثابت ہو جائے تو پھر اسی درود تاج میں چونکہ ابو القاسم بھی آیا ہے تو یا ابو القاسم بھی کہنا بلا شبہ صحیح ہونا چاہیے. اسی درود تاج میں محمد کا بھی لفظ آیا ہے تو یا محمد بھی کہنے کا جواز ہونا چاہیے. اسی درود تاج میں ابن عبداللہ بھی آیا ہے تو کیا ابن عبداللہ سے بھی ندا کرنے کے جواز کے تعلق سے آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اگر یہ نہیں، یا ابن عبداللہ کہہ کے ندا نہیں کر سکتے، یا پھر یا محمد کہہ کے ندا نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ انہوں نے جواب کی وضاحت کرتے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں چونکہ عالمی نام ہے، انہوں نے فرمایا تھا جو ذاتی نام ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ احمد اور محمد سے ندا کرنا جائز نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ جد الحسن والحسین درود تاج میں آئے تو حسنین کے نانا سے ندا کرنے کا ثبوت ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کہہ سکتے ہیں اے حسنین کے نانا، اے زہرا کے بابا، تو پھر ہم اسی درود تاج میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام آیا ہے ہم اس سے ندا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر حضور محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہا نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنیت سے پکارنا تعظیم ہی میں داخل ہے اور ادب اور احترام میں داخل ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ کنیت سے اسی کو پکارتے ہیں جو بڑا ہو، بڑے آدمی ہو، ان کا منصب بڑا ہو، ان کی ذات بڑی ہو. تو آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کنیت سے پکارنا صرف تعظیم ہی کے لیے آتا ہے؟ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ہرگز نہیں، کہ کنیت سے پکارنا صرف تعظیم کے لیے نہیں آتا، ورنہ پھر ابو جہل کے بارے میں کیا کہیں گے، ورنہ پھر ابو لہب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ابو جہل کہنا ابو جہل کی تعظیم ہے؟ کیا ابو لہب کہنے سے اس کی تعظیم ہو جاتی ہے؟ اسی طرح سے ابو ہریرہ اگر معنی لغوی کے اعتبار سے غور کریں تو ابو ہریرہ کے لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی بھی شخص اپنا یہ لقب یا اپنی کنیت رکھنے کی ہرگز
سوچے گا بھی نہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی کنیت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ سید کونین حضور رحمت للعالمین راحت العاشقین نے انہیں اس پیارے سے کنیت سے یاد فرمایا تھا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کنیت کو اس بنا پر پیش کرنا کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں. اسی طرح سے یہ کہنا کہ یہ کہنا کہ حضرت ابو تراب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اس سے یہ استدلال کرنا کہ چلو ابو تراب سے بھی اس بات کا ثبوت ہو جائے گا کہ کنیت سے تعظیم ہی ہوا کرتی ہے اور اس سے تعظیم ہی کا ثبوت ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بھی تسلیم نہیں. آئیے بخاری شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف حدیث نمبر 3703 کتاب و فضائل صحابہ باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی، اس میں سیدنا عبداللہ بن مسلمہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابیہ ان رجلا جاء الى سہل بن سعد فقال هذا فلان لامیر المدینہ یدعو علی عند المنبر، کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا یہ فلاں جو مدینہ شریف کا امیر ہے، گورنر ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ ناپسندیدہ باتیں کہتا ہے. تو حضرت سہل نے پوچھا کہ ماذا، وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتا ہے، یعنی مٹی کا باپ. تو اس سے یہ بات سمجھ میں تو حضرت سہل بن سعد ساعدی نے جو ہی سنا فضحکا، تو مسکرانے لگے اور انہوں نے ارشاد فرمایا واللہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لقب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے نوازا تھا، ان کی یہ کنیت حضور نے رکھی تھی. وما کان لہ اسم احب الی منہ، انہیں اس سے زیادہ نہ تو کوئی لقب پسند تھا، نہ ہی کوئی نام پسند تھا، نہ ہی کنیت پسند تھی. سامعین کرام، بالکل اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ آپ حضرات غور فرمائیں کہ حضرت سہل بن سعد کی بارگاہ میں جو شخص آیا تھا وہ عربی زبان و ادب کا ماہر تھا، احادیث نبویہ کو سمجھنے والا تھا. انہوں نے ابو تراب سے یہ سمجھا کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر شان ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہر ہے، بالکل صریح مطلب ہے کہ ابو تراب، اگر اس سے قطع نظر اگر ہم یہ نہ دیکھیں کہ حضور نے انہیں اس لقب خاص سے نوازا تھا، تو اس میں حقیقت یہی ہے کہ کوئی تعظیم نہیں ہے. لیکن تعظیم کیوں ہے؟ انہیں یہ نام محبوب کیوں ہے؟ انہیں یہ نام پسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس لقب سے یاد فرمایا تھا. سامعین کرام، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ پوری کلپ سنیں، اسے اسکیپ کرنے کی کوشش نہ کریں. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کنیت سے پکارنا صرف تعظیم ہی کے لیے آتا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنیت سے پکارنا زیادہ تر تعظیم ہی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے. پھر حضور سراج الفقہا نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ممانعت کی کیا وجہ ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے یا ابو القاسم کہہ کر کے آواز دی. جب انہوں نے اس شخص نے آواز دی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مڑ کر کے دیکھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں، دوسرے کو کہا ہے. حضور سراج الفقہا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ بے ادبی کی نیت سے اس نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی نیت میں بھی نہ تھی، بلکہ یہ تو تعظیم کے طور پر تھی، ہے نا، بلکہ اس میں تو تعظیم ہے، بے ادبی ہرگز نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تھا کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف ہوتی، اس بنا پر اللہ عز و جل نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم رسول کو اس طرح سے آپس میں نہ پکارو جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سامعین کرام، یہ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، لیکن ہم آپ کے سامنے اور ایک روایت رکھتے ہیں
جسے علماء نے محدثین نے نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں وَنُقِلَ أَيْضًا عَنِ الْيَهُودِ أَنَّهَا كَانَتْ تُنَادِيهِ بِهَا فَإِذَا الْتَفَتَ قَالُوا لَمْ نَعْنِكَ فَحُسِمَ الذَّرِيعَ بِالنَّهْيِ. فرماتے ہیں یہ بھی منقول ہے کہ یہود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا ابوالقاسم کہہ کر کے ندا کرتے تھے. کانت تنادی ہے، ندا کرتے تھے. جب حضور متوجہ ہوتے تو وہ لوگ کہتے لم نعنک، ہم نے آپ کو نہیں بلایا ہے، دوسرے کو بلایا ہے. تو اللہ عز و جل نے منع فرما دیا کہ یا ابوالقاسم کہہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا جائے، تاکہ یہ ذریعہ ہی ختم ہو جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو، یا جس طرح سے یہودی کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکیں. اور حضور محقق مسائل جدیرہ نے ہے نا بہت ہی ایک اہم بات بیان فرمائی. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابوالقاسم کہنے کی ممانعت صرف ظاہری حیات تک تھا. اگر آپ سنیں گے تو سراج الفقہا کے الفاظ یہ ہیں کہ ابوالقاسم حضور کی کنیت تھی، اور قرآن کے لفظ عام اور مطلق کے ذریعے سے حضور کو پکارنا ممنوع بھی تھا. سرکار تشریف لے گئے تو علماء نے اجازت دے دی. حضرت علی نے اپنے صاحبزادے کی کنیت ابوالقاسم رکھی، اور بہت سارے اسلاف کی کنیت ابوالقاسم ہوئی. سامعین، یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ابوالقاسم سے حضور کو ندا کرنے کی ممانعت صرف حضور کی ظاہری حیات تک تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد یا ابوالقاسم سے ندا کرنے کا جواز ہو گیا. علماء نے اسے جائز قرار دیا، اور دلیل میں کیا پیش فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادی کی کنیت یا ابوالقاسم رکھی. یہ تو سوال چنی جواب دیگر ہو گیا کہ آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات تک، جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا، تب تک حضور کو یا ابوالقاسم سے ندا کرنا یہ جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس کا ثبوت ہو گیا، وہ جائز ہو گیا. لیکن آپ نے جو دلیل پیش فرمائی وہ تو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ متعدد حدیث میں، جسے امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، امام ترمذی نے بھی اپنی اپنی جامع اور سنن میں نقل فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے نام پہ نام رکھو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. علماء کرام اور شاہرین حدیث نے اس کی کافی تفصیل فرمائی ہے، لیکن یہ بات یہاں تک ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے یا یعنی ابوالقاسم کنیت رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ ممانعت، یعنی دوسرے لوگوں کو جو یہ منع تھا کہ تم اپنی کنیت ابوالقاسم نہ رکھو، یہ حضور کی ظاہری حیات تک تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو اب اس کے بعد کنیت یہ رکھنا، یا ابوالقاسم دوسرے لوگ اپنی کنیت رکھنا چاہیں تو اس کا جواز ہے. یہ بات تو قابل تسلیم ہے، اور یہ ایک کتاب میں نہیں درجنوں کتب میں موجود ہے. لیکن جو آپ کو دلیل دینی چاہیے تھی آپ نے وہ دلیل نہیں بیان فرمائی. اب ہم یہ بھی غور کر لیتے ہیں کہ آخر کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوالقاسم سے ندا کرنے کی جو ممانعت تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک ہی وہ ممانعت تھی، بعد میں یہ ممانعت ختم ہو گئی. اب ہم اسے دیکھتے ہیں. تو میں نے حاشیہ ساوی علی تفسیر الجلالین میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلی کلپ میں بھی بیان کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو ممانعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی، اور حضور کے وصال فرمانے کے بعد بھی یہ ممانعت ہے، اور یہ ممانعت باقی ہے، یہ ممانعت ختم نہیں ہوئی ہے. ہمارے سامنے اور ایک تفسیر کی کتاب ہے جو تفسیر روح المعانی ہے. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں تفسیر روح المعانی، اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں، یہ جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 330 ہے. یہ فرماتے ہیں اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردویہ
وابو نعیم فی الدلائل عن ابن عباس کانوا یقولون یا محمد یا ابا القاسم فنہاہم اللہ تعالی عن ذلك بقوله سبحانہ لا تجعلوا الآیہ اعظاما لنبیہ فقالوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ وروی نحو هذا عن قتادہ والحسن وسعید بن جبیر ومجاہد وفی احکام القرآن للسیوطی ان فی هذا النحی تحریم ندائہ باسمہ. یعنی یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا ابو القاسم سے ندا کرتے تھے تو اللہ عز و جل نے منع فرما دیا. نبی کی عظمت کے پیش نظر تو لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنے لگے. اس طرح کی حدیثیں حضرت قتادہ، حضرت حسن، سعید بن جبیر، مجاہد سے بھی مروی ہے، اور امام سیوطی کے احکام قرآن میں یہ مذکور ہے کہ یہ نہی تحریم ہے، یعنی حضور کو حضور کے نام سے ندا کرنا یہ حرام ہے. ظاہر سی بات ہے. اب آگے جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ ارشاد فرما رہے وَالظَّاهِرُ اسْتِمْرَارُ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَى الْآنِ. ظاہر یہی ہے کہ اس کی جو ممانعت ہے، اس کی جو حرمت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سے اب تک ہے. یعنی یہ جو ممانعت کے ختم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو القاسم سے ندا کرنا حضور کی صرف ظاہری حیات تک ہی ناجائز تھا، حرام تھا، ممنوع تھا، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو القاسم یا محمد یا احمد اور ایسے تمام الفاظ کہ جسے ہم آپس سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ان تمام الفاظ سے ندا کرنا ناجائز و حرام ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو توفیق خیر بخشے اور ہم سبوں کو حق کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.